اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارکہ ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کا وصال 63 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، اور مہینہ ربیع الاول کا، جبکہ تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض اقوال 12 ربیع الاول کے بھی کیے جاتے ہیں، بعض اقوال 2 ربیع الاول کے، جبکہ صحیح اور بہتر جو مذہب اور موقف ہے وہ 2 ربیع الاول کا ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول حضور کی وفات اگر ہم حساب لگائیں کہ 10 ذی الحج یا وقوف عرفہ کب ہوا، اور اس کے بعد سے مستقل اگلے آنے والے مہینوں کو 29 یا 30 دن کا مانتے ہوئے حساب لگایا جائے تو یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ 12 ربیع الاول پیر کے دن حضور کا وصال ہوا، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ ثابت ہے کہ پیر کا دن تھا، لیکن یہ ثابت کرنا کہ 12 ربیع الاول کا ہی دن تھا کہ جس دن وفات ہوئی، یہ ایک ناممکن بات ہے کہ 9 ذی الحج وقوف عرفہ کہ جو حضور نے حجۃ الوداع فرمایا تھا، وہ 9 ذی الحج کا وہ دن جمعے کا دن تھا، اسی وجہ سے وہ حجۃ الوداع کا یہ جو حج ہے یہ حج اکبر کہلایا۔ اس کے بعد سے اگلے مہینوں کا حساب لگاتے جائیں، کسی کو 29 مان لیں، کسی کو 30 مان لیں، سب کو 30 یا سب کو 29 مانیں، تو کسی بھی طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور کا وصال وہ 12 ربیع الاول پیر کے دن ماہ ربیع الاول میں ہوا ہے۔ تو اس لیے 2 ربیع الاول کا قول یہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے وصال سے 3 دن پہلے جب آپ اپنی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آرام فرما تھے، وہاں آپ نے اپنی تمام ازواج کو بلوایا اور اپنی ازواج کو بلوا کر ان سے یہ اجازت طلب کی کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنی بیماری کے یہ ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گزارنا چاہتا ہوں۔ تو تمام ازواج نے حضور کو اجازت دی، اور آپ علیہ السلام کو وہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں لے جایا گیا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے خود اٹھنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ اٹھ سکے۔ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو بلوایا گیا۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو سہارا دیا، اور سہارا دے کر یہ مسجد نبوی سے گزر کر حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف لے جا رہے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد کا یہ تقریباً وقت تھا کہ جس وقت میں صحابہ کرام چند مسجد نبوی میں موجود تھے، اور اس سے پہلے صحابہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور اکرم علیہ السلام کی طبیعت اس قدر خراب ہے۔ آپ علیہ السلام کو جب مسجد سے گزارا گیا تو صحابہ کرام نے جب دیکھا تو ان صحابہ کرام سے دوسروں کو اور پھر یہاں تک کہ مسجد میں ایک رش لگ گیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت کے حوالے سے، حضور کی بیماری کے حوالے سے صحابہ میں تشویش پھیل گئی۔ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں لائے گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی سے آنے والی صحابہ کرام کی آوازوں کو سماعت کیا، تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کن کی آوازیں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ لوگ آپ کی بیماری کی وجہ سے خوف زدہ ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے باہر لے چلو۔ حضور اکرم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی، آپ علیہ السلام نہ اٹھے، تو حضور اکرم علیہ السلام پر 7 مشکیزیں پانی بہایا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بخار کی شدت اتنی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نہ اٹھ سکے، تو 7 مشکیزیں پانی بہایا گیا، جس کی وجہ سے طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ تو پھر آپ علیہ السلام سہارا لے کر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ حضور کو ممبر پر بٹھایا گیا، اور یہ آخری مرتبہ اور آخری موقع تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور یہ آخری خطبہ تھا کہ جو حضور نے اپنی امت سے ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، کیا تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ، ہمیں یہی ڈر ہے کہ آپ ہم سے رخصت نہ ہو جائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان سے حسن سلوک کرو۔ مجھے تم پر کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کوئی شرک کا خوف نہیں، مجھے تم پر صرف دنیا کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ تم سے پچھلی امتیں بھی اسی دنیا کی محبت میں ہلاک ہوئیں،
اور تم پر بھی یہی خوف ہے کہ تم بھی اس کی محبت میں گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے ایک بندے کو انتخاب دیا، ایک بندے کو چننے کا موقع دیا کہ وہ آخرت کو چنے یا دنیا کو چنے، تو اس بندے نے آخرت کا انتخاب کر لیا ہے۔ حضور کا یہ فرمانا تھا کہ حضور کے اس فرمان کا مقصد کوئی صحابی نہ سمجھ سکا کہ یہ حضور اپنی بات کر رہے ہیں، صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھے، اور آپ وہیں اسی موقع پر کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہماری جانیں قربان، آپ پر ہمارے اموال قربان، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ پر ہمارے بچے قربان۔ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، اس طور پر کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور کی بات کو کیسے کاٹ دیا، کہ یہ موقع نہیں تھا کہ اس قسم کی بات کی جاتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ابو بکر کو کچھ نہ کہو، کہ ابو بکر کے تمام لوگوں کے جتنے احسان ہیں ان احسانوں کے بدلے میں دنیا میں دے چکا، ابو بکر کے احسان کے بدلے کل بروز قیامت اللہ انہیں عطا کرے گا۔ تو یہ وہی موقع تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام حجرے میں تشریف لے گئے۔ حجرے میں نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ تشریف لائیں، حضرت فاطمہ آئیں تو حضور اکرم علیہ السلام اٹھ نہ سکے، ورنہ حضور کا معمول تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ آتی تو نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال کرتے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت فاطمہ آئیں تو نبی کریم علیہ السلام نے اٹھ کر ان کا استقبال نہیں کیا۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے تمام اصحاب کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا، اور اپنے قریب بلا کر ان سے یہ کہا، ان کے کان میں سرگوشی کی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ فرماتی ہیں کہ حضور نے پھر انہیں بلایا اور پھر دوبارہ ان کے کان میں سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ اب ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے وصال کے بعد جب حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا تھا، تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ میرے کان میں سرگوشی کی تو مجھے یہ بتایا کہ میں آج رات دنیا سے جانے والا ہوں، تو اس وجہ سے میں روئی۔ اور پھر جب حضور نے میرا رونا دیکھا تو مجھے پھر بلایا اور پھر میری کان میں سرگوشی کی کہ فاطمہ، سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا وصال نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے صرف 6 مہینے کے بعد ہوا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب حضرت حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وہ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام مسواک کو دیکھنے لگے، لیکن حضور زبان سے کچھ فرما نہ سکے، اور آنکھوں سے یہ لگتا تھا کہ حضور وہ مسواک لینا چاہتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور کو مسواک کو طلب کرتے دیکھا تو میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک منہ میں اس مسواک کو رکھا۔ حضور اکرم علیہ السلام اس مسواک کو چبا نہ سکے تو میں نے اس مسواک کو اپنے منہ میں رکھ کر چبا کر اسے نرم کیا، اور پھر وہ مسواک نبی کریم علیہ السلام کے منہ میں رکھی تاکہ اس کا ذائقہ نبی کریم علیہ السلام کے منہ میں آتا رہے۔ فرماتی ہیں کہ یہ حضور کے منہ میں جانے والی وہ آخری غذا تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میرا لعاب دہن حضور کے لعاب دہن میں شامل ہوا، اور حضور کے حلق سے میرا لعاب دہن آخری غذا کے طور پر اترا۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے پھر مجھے اپنے قریب بلایا، اور مجھے اپنے قریب بلا کر میرے سینے پر حضور نے اپنا سر رکھا، اور اپنا سر رکھ کر اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمانے لگے کہ عائشہ، بندے نے دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین رفاقت کو پسند کر لیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ نبی کریم علیہ السلام کا وقت آخر قریب ہے۔ اسی اثنا میں حضرت جبریل حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت یعنی حضرت عزریل وہ دروازے پر کھڑے ہو کر آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اجازت عطا فرمائی، ملک الموت اندر تشریف لائے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے آپ کی اجازت اور آپ کی منشا جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ میں جانوں کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو واپس پلٹ جاؤں، اور اگر آپ اپنے رب کی رفاقت چاہتے ہیں تو میں آپ کی روح کو قبض کروں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے نے اپنے رفیق کی رفاقت کو پسند کر لیا ہے۔ اور جب حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے
تو ملک الموت نے پھر نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارکہ سے عرض کی کہ اے تاجدار انبیاء کی روح، اے سرور کائنات کی روح، اے محمد کی روح، احترام کے ساتھ تشریف لائیے۔ اور پھر حضور اکرم علیہ السلام کا ہاتھ جو آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا وہ ہاتھ نیچے تشریف لایا اور حضور کا سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کا سر نیچے رکھا اور باہر مسجد نبوی کی طرف جو ہماری کھڑکی کھلتی تھی وہاں سے میں نے آواز لگائی کہ لوگوں، نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز لگائی تو مسجد میں چونکہ صحابہ کرام جمع تھے، تمام صحابہ میں شور و غل مچ گیا، کوئی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے تو بیٹھے ہی رہ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ حضرت عمر کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے تلوار ہاتھ میں پکڑ لی کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہوا، اگر کسی نے ایسا کہا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ اللہ سے ملاقات کے لیے 40 دن کے لیے تشریف لے گئے تھے اور نبی کریم علیہ السلام جلد واپس آ جائیں گے۔ حضرت عمر یہ فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سب سے زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام کے سینے پر اپنا سر رکھا اور اپنا سر اور اپنا چہرہ سینے پر ملتے اور یہ عرض کرتے کہ اے میرے دوست، اور اس قسم کے محبت بھرے الفاظ فرماتے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے دوست، اے میرے مخلص ساتھی۔ اور پھر یہ فرماتے فرماتے باہر تشریف لائے اور باہر آ کر لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں سنو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر کے یہ الفاظ جیسے ہی ان کی زبان سے نکلے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جو انہوں نے پکڑی ہوئی تھی وہ ہاتھ سے گر گئی۔ صحابہ کرام میں پھر جا کر کچھ صبر و تحمل پیدا ہوا اور صحابہ کرام نے اس معاملے کو تھوڑا برداشت کر کے اس معاملے کو برداشت فرمایا، جب تک کہ نبی کریم علیہ السلام کی تدفین اور آپ علیہ السلام کے دیگر وراثت کے معاملات حل نہ ہوئے۔ اور تدفین کے معاملے میں بھی صحابہ کرام ایک جگہ جمع تھے تو وہاں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ انبیاء اسی جگہ دفن کیے جاتے ہیں کہ جس جگہ ان کا وصال ہو۔ تو اب جس جگہ حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کا وصال ہوا تو وہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی حضور کی تدفین ہوئی، اور آج تک نبی کریم علیہ السلام کا مزار مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی واقع ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت رکھنے اور حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔